बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। आज जुमेरात 5 मार्च है। ईरान पर अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों के हमलों का 5वां दिन इख्तिताम पजीर हो रहा है और 6ठे दिन का आगाज़ हो रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल इस वक्त मंजरनामा क्या है, ईरान की जंगे हिकमत अमली क्या नज़र आती है, किस तरीके से दुबई से लेकर बैरूत तक, तेहरान से लेकर रियाज तक और रियाज से लेकर तल अवीव तक तबाही ही तबाही जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो अमेरिका और इसराइल के हमलों की तीसरी लहर थी, जो थर्ड वेव थी, उससे पहले किस तरीके से ईरानी हमलों ने शशदर किया है। जो दावे अब ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं वो क्या हैं, और जंग का फैलाव किस तरीके से ईरान की सरहदों से बाहर निकल सकता है, वाशिंगटन से किस किस्म की सिग्नलिंग की जा रही है। और इस ओवरऑल मंजरनामे में ख़ास तौर पर जो बड़ा सेटबैक आप कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक सेटबैक अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए, और किस तरीके से इस जंग का बोझ, इस जंग की कीमत ईरान ने हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ाई है। और अमेरिका के इत्तहादी, अमेरिका की मर्ज़ी से अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने वाले ममालिक अब वाशिंगटन की तरफ देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर हमला हो गया है, जिस तरीके से एक एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसका क्राइसिस क्रिएट हो गया है, इससे किस तरीके से बच पाएगी ये दुनिया, और इसका जो बर्न्ट है उससे किस तरीके से महफूज रह पाएंगे, ओवरऑल मंजरनामे पर बात करेंगे। मैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार शाहराह दस्तूर पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूँ। अकब में आपको बल्कि साथ फ्रेम में आपको पार्लियामेंट हाउस भी नज़र आ रहा है, और उसके अकब में ऐवान सदर में इस वक्त एक फुल ड्रेस रिहर्सल भी चल रही है। 23 मार्च के हवाले से वहाँ पर जो परेड होनी है उसके हवाले से जो है वो तकरीबात भी चल रही हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो इस वक्त एनालिसिस चल रहा है, एनालिसिस जो बात की जा रही है कि ईरान की स्ट्रेटजी नज़र क्या आती है। अगरचे जो ईरान की दिफाई हिकमत अमली है या जो फ़ौजी हिकमत अमली है उसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो करनी है, और अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ से ईरानी सफारत खाने भी जाना है। वहाँ पर जो पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर हैं उनसे भी मुलाकात होगी, उसका अहवाल भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इंटरनेशनली इस वक्त अब एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो तमाम मुबस्सरीन का, एनालिस्ट का नज़र आता है वो ये कि ईरान जो है वो अपनी स्ट्रेटजी से उसने सटपटा दिया है अमेरिका और उसके इत्तहादियों को, इसराइल को। जो चीज़ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, दी इन अनएक्सपेक्टेड हैज़ स्टार्टेड और टू अनफोल्ड। इस वक्त जो गैर मुतवक्के चीज़ें हैं वो होना शुरू हो गई हैं, और ईरान इस जंग को एक ऐसी तवील जंग में तब्दील करता हुआ नज़र आ रहा है जिसका बोझ और जिसकी कीमत ना तो अमेरिका और इसराइल ना ही उनके इत्तहादी उठाने की सकत रखते हैं। अल जज़ीरा इंग्लिश ने अब से थोड़ी देर पहले लिखा है कि ईरान स्ट्रेटजी इज़ नॉट एम्ड एट विनिंग द वॉर आउटराइट, कि ईरान की ये हिकमत अमली नहीं है कि हमने ये जंग फौरी तौर के ऊपर जीतनी है, बट एट इंश्योरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ रिजीम चेंज बिकम टू हाई फॉर इट्स एडवर्सरीज टू बेयर, कि ईरान में रजीम चेंज की कीमत इतनी बढ़ा दी जाए, यानी कि उसके लिए इतना कुछ करना पड़े अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों को कि वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। और लगभग ये एनालिसिस जो है वो अब आपको पूरी दुनिया से आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में जो ईरान का परमानेंट मिशन है, जो उसके मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने लिखा है कि जो US गवर्नमेंट है हैज़ सैक्रिफाइस्ड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन नेशन to the hegemonic ambitions of the Israeli regime in the region and to the aspirations of establishing a greater Israel through the expansion of occupation. The consequences for the global economic crisis arising from this aggression rest entirely upon the initiators of the war, कि जिन लोगों ने ये जंग शुरू की तमाम तर जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। जो इस वक्त ग्लोबल इकॉनमी, जो आलमी मईशत जो है वो ख़तरे से दो चार हो गई है, और अमेरिका ने इसराइल के इस खित्ते में तौसी पसंदाना अज़ाइम को फ़रोग़ देने के लिए उसके साथ मिलकर ईरान पर हमला किया है और इस जंग का आगाज़ किया है। साथ ही हम देखते हैं कि जो तेहरान टाइम्स है उसने पासदाराने इनकलाब के हवाले से ये दावा किया कि जो ख़त्मुल अंबिया बेस है, 100 अमरीकी मरीन्स जो है वो दुबई हमले में मारे जा चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। दुबई में जो अमरीकी कौंसल खाना है उसके ऊपर अटैक वो कंफर्म हो चुका है। कतर में मुतादिद अटैक्स कंफर्म हो चुके हैं। कुवैत, इराक,
سعودی عرب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے مزید ڈرونز جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کیے ہیں، ان کی طرف سے جو بیان آ رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن ترکی جو ہے، ترکی کی جانب میزائل داغا گیا. ترکی نے یہ کنفرم کیا کہ جو نیٹو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں انہوں نے ترکی کی جانب ایران سے آنے والا ایک میزائل اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے. وہ کھلے ایریا میں گرا ہے اور اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اور ساتھ ہی رابطہ ہوا ہے ایرانی فارن منسٹر سید عباس عراقچی اور حکان فدان ٹرکش فارن منسٹر کے درمیان. اور ترکی نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے دفاع کا جو ہے وہ حق محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اس جو کانفلکٹ ہے اس کے ایرانین بارڈر سے سپل اوور ہونے کے امکانات کتنے ہیں اور کتنے ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہم آگے چل کر بات کریں گے. اب جو اس وقت ساری سچویشن ہے، اس میں جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے قطر کی، اس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جو پرائم منسٹر اینڈ منسٹر آف فارن افیئرز ہیں ان کو ٹیلی فون کال موصول ہوئی ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی کی، اور اس میں جو منسٹر فار فارن افیئرز اینڈ پرائم منسٹر شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی انہوں نے مسترد کیا ہے ایرانی دعووں کو کہ جو ریسنٹ میزائل اٹیک ہوا تھا، ایران نے کہا کہ ہم نے یہ قطر کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، ہمارا حملہ امریکی بیسس کے خلاف تھا. جبکہ قطر اب یہ پوزیشن لیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ حملہ جو ہے وہ آپ نے امریکہ یا امریکی اثاثوں پر نہیں بلکہ قطر پر کیا ہے. اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو ایویڈنس آن دا گراؤنڈ ہے وہ کوئی اور چیز دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت ریجنل کنٹریز ہیں ان کا اس جنگ میں شامل ہونے کا امکان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب جو اس وقت لائیو سچویشن ہے، لائیو سچویشن یا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کس طریقے سے چل رہی ہے. ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ سے لوگ فٹ پاتھ پہ بھی موٹر سائیکل جو ہے وہ چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو اس وقت سچویشن ہے اس میں بیروت کے اوپر حملے اسرائیل کی طرف سے جاری ہیں. اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں اب تک ایران میں 100 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر وہاں جو اسکول کی چھوٹی بچیوں کی شہادت ہے وہ اب ایک انٹرنیشنل معاملہ بن چکا ہے. اقوام متحدہ ہو، دنیا بھر کے ممالک ہوں، کوئی بھی اس حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کو جو ہے وہ کلین چٹ دینے کو تیار نہیں ہے، اس کی جسٹیفیکیشن میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کو کولیٹرل ڈیمیج قرار دینے یا سمجھنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اور اب جو تفصیلات آ رہی ہیں کہ 2003 میں جو عراق کی انویژن کی تھی، امریکہ نے پوری دنیا میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس پر آغاز میں انیشلی جتنے حملے کیے تھے اس سے 2 گنا حملے ایران کے اوپر اب تک ہو چکے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا میسو سٹرائک ہے جو ایران کے اوپر میسو سٹرائکس جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. لیکن جو اہداف رکھے گئے تھے کہ وہاں پر نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے گا، ایک اینٹی ریولوشن برپا ہو جائے گا، وہاں پر جو حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور لوگ سڑکوں پر نکل کر حکومت کا انتظام و انصرام سنبھال لیں گے، ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے برعکس چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. 2-3 سوال جو آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں بڑا اہم ہے. ایک تو یہ کہ جو سپریم لیڈر سید علی خامنائی ہیں، ان کی شہادت کے بعد نیا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ جو مجلس خبرگان ہے، جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے، جو شورا ہے، وہ کس کو منتخب کریں گے؟ اس وقت ایران کو ایک 3 رکنی کاؤنسل جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہے، اور ایک ڈی سینٹرلائزڈ موزائک ڈیفنس ڈاکٹرن ان پلیس ہے. اس کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے. سید علی خامنائی کی تدفین، ان کا نماز جنازہ، اس کے حوالے سے گزشتہ روز کا انتخاب کیا گیا تھا، لیکن پھر اب اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت ایران حالت جنگ میں ہے، اور اس حالت جنگ میں وہاں پر بھی ٹارگٹنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے اس دوران یہ اعلان کیا کہ ہم جو بھی شخص سید علی خامنائی کی جانشینی جس کو ملے گی، جو سکسیسر ہوگا، جو نیا سپریم لیڈر ہوگا، جو اس کے لیے نامینیٹ ہوگا، ہم اس کو بھی ٹارگٹ کریں گے. اور امریکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ جتنے پاسبل کینڈیڈیٹس ہو سکتے تھے ہم نے ان سب کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے. ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی جو ہیں انہوں نے وارننگ دی ہے، انہوں نے وارن کیا ہے کہ
टेररिस्ट मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं। ईरान इराक बॉर्डर पर जो कुर्द साइड है वहाँ से अब जो कुर्दिश मूवमेंट है या कुर्दिस्तान का मामला है, ये अगेन एक सेपरेट सब्जेक्ट है जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे वीडियोज़ में। ख़ासतौर पर आज मैं कोशिश करूँगा कि करामत मुग़ल साहब के साथ बैठकर इसके ऊपर ज़रा एक तफसीली नशिस्त करें कि रीड्राइंग द बॉर्डर्स मिडल ईस्ट के में जो नई सरहदें हैं, एक नया मुल्क तख्लीक करने और उसको इन तमाम ममालिक के साथ लड़वाने की जो मनसूबा बंदी है उस पर अमल दरामद का आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ अमरीकी जरीदे इंतहाई काबिल एतमाद सोर्सेस को कोट करते हुए CNN, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत मुख्तलिफ इदारे अब इसके हवाले से कुछ तफसीलात सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, अपने स्लीपर सेल्स एक्टिवेट किए जा रहे हैं और एक भरपूर कोशिश है कि जो बूट्स ऑन ग्राउंड है उसकी बजाय प्रॉक्सीज ऑन ग्राउंड जो है उनको एक्टिवेट किया जाए और उनको ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर वो मोमेंट आती है तो फिर उसमें सीरिया, इराक, तुर्की, ईरान किस तरीके से इन्वॉल्व होंगे और वो क्या सिचुएशन बनेगी उस पर इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो ईरान की सेमी ऑफिशियल तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है उसने कुर्दिश इन्फिल्ट्रेशन जो है उसको डिनाई किया है। 500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों को मारे जाने का अभी तक जो है वो क्लेम ईरान की जानिब से आ रहा है। अमेरिका ने अब तक सिर्फ 4 फ़ौजियों के मारे जाने को नाम और उनके डेजिग्नेशंस के साथ एक्सेप्ट किया है। और इस वक्त एक जो एनालिसिस है वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक और बीजिंग से लेकर कैनबरा तक वो यही है कि अमेरिका अपने लॉसेस को इसमें छुपा रहा है, क्योंकि इसको जस्टिफाई करना कि ये किस तरीके से हमारी जंग थी और क्यों कर हमने इतना बड़ा नुकसान जो है वो एंड्योर किया है, ये अमरीकी इंतज़ामिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही जो जब आप इस जंग का जो कंपैरिजन करते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान रिसोर्सेज के एतबार से, मैन पावर के एतबार से, असलहे के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, उसकी जिद्दत के एतबार से, इंटरनेशनल क्लाउड के एतबार से ईरान और अमेरिका का कोई मुवाजना ही नहीं बनता। लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म के लॉसेस अमेरिका को अब तक हो चुके हैं, मैं भी न्यूयॉर्क टाइम्स की आपके सामने एक रिपोर्ट रखूँगा जो ये बता रही है कि किस तरीके से, और मैंने उसके ऊपर पार्शली पहले भी बात की थी कि जो अमेरिका का आंखें और कान थी इस रीजन में, जो उनके रडार्स थे, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उनको किस तरीके से ईरान ने तबाह किया है। चाहे वो कतर में हो, बहरीन में हो, मुत्तहिदा अरब अमारात में हो, सऊदी अरब में CIA स्टेशन के ऊपर हमला हो, ये किस तरीके से अमेरिका को बड़ा धचका लगा है। और क्या ये बाय डिज़ाइन था कि उन जगहों के हिफाजत के लिए इनफ इंटरसेप्टर्स या एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद नहीं थे, उनकी बैटरीज मौजूद नहीं थी। अमेरिका ये चाहता था कि ईरान के यहाँ पर हमले हों और ये ममालिक इनकी ईरान के साथ एक परमानेंट एनिमोसिटी क्रिएट हो, या फिर अमेरिका वाकई उसके डिप्लीट हो रहे हैं जो इंटरसेप्टर्स हैं और उसी के लिए लॉकहीड मार्टिन समेत जो दुनिया भर की अमरीकी इत्तहादियों के यहाँ बड़ी दिफाई कंपनियां हैं, असलहा बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको अब ओवर टाइम की रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप जल्द से जल्द धड़ाधड़ जो है वो इंटरसेप्टर्स बनाना शुरू करें, उनकी डिलीवरी शुरू करें। और जो CNN ने और दीगर अमरीकी मीडिया ने अब से थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया है कि अमेरिका में जो ब्रीफिंग दी गई है उस ब्रीफिंग में, पेंटागन की ब्रीफिंग में अमरीकी अहदाफ के ऊपर अभी भी धुंधलापन नज़र आता है और इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से वो परेशान है। पीट हेगसेथ जो है वो नहीं सेटिस्फाई कर सके पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ब्रीफिंग को कि आखिर क्यों जो शहीद ड्रोन है ईरान का, उसका कोई तोड़ अमेरिका के पास मौजूद नहीं है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे पास इनको रोकने की, शहीद ड्रोन को रोकने की, और ये उन्होंने कहा कि ये हमारी तवक्को से हटकर हुआ, ये हमारे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो कम है, ये खुदकुश ड्रोन है, वन वे ड्रोन है और इसको इंटरसेप्ट करने के लिए हमारे पास उतनी काबिलियत मौजूद नहीं है। और अभी तक सबसे कारगर अगर कोई चीज़ साबित हुई है वो ये शहीद ड्रोन हुए हैं। और इसमें जो प्राइस कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये जो आपको सामने से एक गाड़ी गुजरती नज़र आ रही है शराय दस्तूर पर चलने वाली, एवरेज इस एक गाड़ी की कीमत में वो एक ड्रोन बन जाता है, जबकि अगर उसको इंटरसेप्ट करना हो
امریکہ نے اور اس کے لیے تھارڈ یا پیٹریوٹ دونوں میں سے کسی کا استعمال کرنا ہو، پیٹریوٹ کی 2 بیٹریز لانچ ہوں گی. تو عقب میں جو آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت نظر آ رہی ہے، جتنے کی وہ عمارت ہے اتنے پیسے اس ایک گاڑی کو کاؤنٹر کرنے میں لگیں گے امریکہ کے، اور یعنی $8 ملین 2 بیٹریز، اور اگر اس کو تھارڈ سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے تو $12 ملین. یہ اتنا بڑا جو ہے وہ گیپ ہے، جس میں اگرچہ امریکہ ریسورسز کے اعتبار سے اس کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس ایک جنگ کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ اپنے ایڈورسری چائنا اور رشیا ان کے مقابلے میں کہاں چلا جائے گا. اس کے جو ایگزاسشن ہے، اس کے ایگزاسٹ ہو جائیں گے، جو وار ریسورسز ہیں، جو وار مشینری ہے وہ ڈیپلیٹ کرے گی. یہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا. اب اسی طریقے سے امریکی جو سب مرین ہے اس دوران، اگرچہ آپ اس کے اوپر دیکھ چکے ہوں گے، میں نے اس دوران ویڈیو نہیں کی تھی، لیکن یہ جو انڈین اوشن ریجن میں آف دی کوسٹ آف سری لنکا ایرانی جہاز جو ہے اس کو ٹارپیڈوج کیا گیا ہے، ٹارپیڈو کے ذریعے، سب مرین کے ذریعے حملہ کیا گیا. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ جہاں پر ٹارپیڈو جو ہے وہ فائر کر کے ایک جہاز جو ہے اس کو نیول شپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اس کے اوپر بھی اب ایک انٹرنیشنلی لمبی بحث جو ہے وہ چل رہی ہے. اسرائیل کے جو رینیوڈ سٹرائکس ہیں وہ ایران کے اوپر، اس کے طول و عرض کے اوپر جاری ہیں، اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر جو تازہ حملے ہیں اس میں 10 ڈرون تباہ ہیں، 6 روز میں 500 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ ہے. اور ابھی تک ایک بات طے ہے کہ جو دنیا کی سب سے کروشل آبی گزرگاہ ہے آبنائے ہرمز، اس پر پاسداران انقلاب کا قبضہ ہے. امریکہ اس کو انشور نہیں کر سکا. اپنے تمام تر تام جھام، اپنے لاؤ لشکر، اپنے USS ابراہم لنکن وہاں پر ہونے، تمام کی تمام ایرانی نیوی جو ہے اس کو ڈبو دینے کے دعووں کے باوجود جو آبنائے ہرمز ہے اس کا کنٹرول ابھی بھی امریکہ کے پاس نہیں ہے. کارگوز جہاز جو ہیں وہ کھلے پانیوں میں لنگر انداز ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آتا ہے کہ ایرانی قیادت کا خاتمہ کر رہے ہیں. ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا پوری قوت سے ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان سامنے آیا. ساتھ میں جو امریکی سینٹ ہے وہاں پر ایک قرارداد موو ہوئی تھی کہ ایران پر حملوں کے لیے کانگریس سے جو منظوری ہے وہ لینا ضروری ہوگی، لیکن وہ قرارداد مسترد ہو گئی ہے. $50 ارب جو ہیں وہ ایڈیشنلی ٹرمپ انتظامیہ نے اس کو سینکشن کرنے کی بات شروع کر دی ہے اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے. اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو مزید اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اس میں خاص طور پر 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو جو سیکورٹی ایشیا ہے، ملیشین نیوز آؤٹلیٹ، اس نے کہا ہے کہ جو گلف ایئر ڈیفنس جو ہے وہ اب کولیپس کے، تباہی کے قریب دہانے پر پہنچ چکا ہے. قطر کے پاس پیٹریوٹ میزائلز جو ہیں وہ 4 دن تک مزید جو ہے وہ سسٹین کر سکیں گے. اسی سپیڈ سے، اسی رفتار سے حملے جاری رہے تو قطر جو ہے ول رن آؤٹ آف پیٹریوٹ میزائلز ان 4 days. جو متحدہ عرب امارات ہے اس کے پاس 7 دن کا ذخیرہ باقی ہے. اور امریکہ نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ سال ہر سال کی جو پروڈکشن تھی ان بیٹریز کی وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے. گزشتہ سال سے اب تک ایران کے خلاف اس تنازع میں، اس کانفلکٹ میں. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کا نتیجے میں ایران، ظاہر ہے کہ ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، لیکن جوں وہ حملے بڑھیں گے امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، وہاں کی شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جائے گا. اور ایک انڈسکریمنیٹ بامبنگ، کارپٹ بامبنگ شہری علاقوں کے اوپر، یہ امریکہ اور اسرائیل سے بالکل اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسا کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے اگر ان کو سوئرلی ہٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ CNN اگین پارشلی میں نے اس کا تذکرہ کیا، US ایئر ڈیفنسز may not be able to intercept many of Iran's one-way drones. یہ CNN لکھ رہا ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آفیشلز ہیں انہوں نے لا میکرز کو ایک بند کمرہ بریفنگ میں کیپٹل ہل میں بتایا کہ جو ایران کے شہید ڈرونز ہیں ریپرزینٹ اے میجر چیلنج، ایک بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور امریکی فضائی دفاعی نظام ان کو انٹرسیپٹ مکمل طور پر کرنے میں ناکام ہے. اس بریفنگ میں موجود سورسز کے حوالے سے CNN نے یہ دعویٰ کیا. جو ڈرونز ہیں، ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگسیتھ نے اور چیئرمین آف دی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے ایکنالج کیا کہ وہ
ہماری توقع سے، ہماری اینٹسپیشن سے زیادہ بڑا خطرہ بن کر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے بریفنگ میں یہ بتایا کہ وہ نیچی پرواز رکھتے ہیں، آہستہ ہے ان کی پرواز، اس رفتار کے ساتھ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ایئر ڈیفنسز ہیں بیلسٹک میزائل کے مقابلے میں، بیلسٹک میزائل کو تو ہم کاؤنٹر کر پا رہے ہیں لیکن ان ڈرونز کا ہمارے پاس مکمل توڑ موجود نہیں ہے۔ ایک اور سورس جو اس بریفنگ میں موجود تھا اس نے CNN کو یہ بتایا کہ آفیشلز نے کوشش یہ کی کہ اس کو ڈاؤن پلے کریں ان خدشات کو ان ڈرونز کے حوالے سے، اور یہ نوٹ کیا کہ جو گلف اسٹیٹ پارٹنرز ہیں ان کے پاس وہ بھی سٹاک پائل کرنا شروع ہو گئے انٹرسیپٹرز، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ، اس کا دائرہ پھیل کر ہماری سرحدوں کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ یہ جو بریفنگ ہے، اس بریفنگ کی مزید ڈیٹیل ظاہر ہے کہ موجود ہیں، بڑی طویل ہے، اس سے ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ 19th ویو جو ہے اٹیکس کی، ایران نے اب اس کا اناؤنس کر دیا ہے کہ 19ویں جو لہر ہے حملوں کی امریکہ، اسرائیل، امریکی ایسٹس مڈل ایسٹ میں، اس کا جلد آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت جارڈن کے اوپر سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی میزائلز جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بلاسٹ، ایکسپلوژنز، دھماکے تہران میں، اور ایران جو ہے اس نے اپنے ایئر ڈیفنسز ایکٹیویٹ کر دی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹم اس طریقے سے افیکٹو نظر نہیں آتا۔ ڈرون اٹیک ہوا ہے صدرن لبنان میں، اسرائیل نے جو ہے وہ نارتھ لبنان میں جو فلسطینیوں کا کیمپ ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے ہیلتھ منسٹری کے مطابق۔ ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تہران میں بڑے پیمانے پر تباہی جو ہے اس کے مناظر نظر آ رہے ہیں، اور سعودی عرب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے کچھ اور ڈرونز جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کیے ہیں، اور اب خاص طور پر 2-3 معاملات پہ ایک جو راس تنورہ ہے آئل ریفائنری، اس کے حوالے سے مختلف ورژن سامنے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہٹ کیا گیا ہے، ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے، ایران کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ہٹ نہیں کیا، ہماری ایسی نہ تو انٹینشن ہے نہ ہی ایسے کوئی آرڈرز موجود ہیں۔ اور ایک امکان جس کو فالس فلیگ آپریشن کا امکان کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل یہ کر سکتا ہے، اسرائیل اپنے سلیپر سیلز کو ایکٹیویٹ کر کے ایران کی سرزمین سے ایسے اٹیکس لانچ کروا سکتا ہے کہ جن سے لگے کہ ایران کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، اور جن ممالک پر کیے جائیں وہاں سے پھر ایک ریٹیلیشن ہو ایران کے خلاف۔ مزید ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ میدان میں آئیں، اور حیران کن طور پر میں بھی دیکھ رہا تھا کہ سیدان سبل جو انڈین ایک ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے کچھ سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے اور حوالہ جات دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ برطانیہ نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ جو سائپرس میں ان کی بیس کے اوپر حملہ ہوا، اگرچہ وہ پوز یہ کیا گیا کہ جیسے ایران کی طرف سے کیا گیا ہے، لیکن پاسداران انقلاب یا ایران سے اس کے لانچ ہونے کے ٹھوس شواہد اور ثبوت نہیں ملے۔ تو یہ اس وقت ہمارے سامنے سینیریو ہے جمعرات 5 مارچ، جنگ کے 6 دن کے آغاز پر، 5ویں دن کے اختتام پر، اور جو وار تھیٹر ہے جس کو فوری بند کرنا چاہتا تھا امریکہ، ایک کوئک اینڈ چاہتا تھا، ایک بڑی ہی سپیڈی قسم کی وکٹری چاہتا تھا، وہ وکٹری کہیں کھو گئی ہے، اور ہمارے سامنے ایک نیا منظرنامہ ہے جس پر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔